قل لا اجدو، آپ فرما دیجئے نہیں میں پاتا فیما اوحیا، اس چیز میں جو وحی کی جاتی ہے، الیہ محرمن، میری طرف، کسی چیز کو حرام، علی طعام یطعمہ، کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے، الا ان یکونا، مگر یہ کہ ہو مردار، او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ، اور اس میں بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقا، یا کوئی نافرمانی، احل لغیر اللہ، اور وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ، جو شخص مجبور ہو، غیر باغ، لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور رحیم، بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلے رکوع دے اندر ایک گال بیان تھی ہے، کافر اور مشرک لوگوں دا اے عقیدہ، نظریہ اور سوچ ہے، اپنی مرضی دے نال کہیں چیز کو حلال کر گندن، کہیں چیز کو حرام کر گندن۔ تو آج دی آیات مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمانے پین اپنے پیغمبر کو کہ انہیں لوگوں کو ڈسا دو کہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ دے علاوہ کہیں کا نہیں۔ آپ انہیں کو آخ دے کہ جری میری طرف اللہ تعالیٰ وحی کرنے، میں کہیں چیز کو حرام نہیں کرنا اپنی مرضی دے نال، ہاں جنہیں چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیتے میں انہیں کو حرام سمجھتا۔ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی تھے؟ فرمایا الا ان یکون میتا، جرا جانور اللہ تعالیٰ دے نا کو گھنن تو بغیر اللہ تعالیٰ دا نا انہیں کانی کیدا گیا، او مر گئے تو او مردار جانور ہے، ان تے کو استعمال نہیں سے کر سکتے، کو کھا نہیں سے کر سکتے۔ حکم آدن کہ جانور دے اندر ایک مادہ ایہو جہ ہونا جے زہریلا ہونے، جنہوں دے زہر ہونی ہے، اگر وہ بندہ کھاوے تو ان وجہ تو انسان کو تکلیف تھی نہیں، بیماریاں پیدا تھی نہیں۔ جیرے ویلے اساں اللہ تعالیٰ دا نا گھندے سے جانور دے ذبح کرن ہے تو اللہ دے نا دے برکت دی وجہ تو وہ جڑے زہر ہونے ختم تھی وینی، جنہی وجہ تو اس اسا کھا سکتے تھے۔ تو ہی وجہ تو اللہ نے فرمایا کہ جب مردار جانور ہے، جب مر گئے یا جڑے جانور دو اتے اللہ دا نا کانی کیتا گیا ذبح کرنے او سارے واسطے جائز کانی او حرام ہے۔ او دم مسفوحا، دوسری چیز حرام ہے کہ جے جانور کو اسا ذبح کرنے سے جڑا خون نکل دے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی خون حرام ہے کہ کپڑے کو لاگ میں کپڑا ناپاک تھی ویسے وہ کو کئی چیز ایسا استعمال نہیں سے کر سکتے۔ او لحم خنزیر، تیسری چیز جڑی ہے خنزیر دا گوشت ہے، خنزیر ناپاک ہے، سارا دا سارا کوئی چیز بھی انہیں ایسا استعمال نہیں سے کر سکتے، گوشت بھی کوئی چیز بھی نہیں ایسا استعمال نہیں کر سکتے۔ لوگ آج کل دے دہن جڑے غیر مسلم انگریز اے لوگ خنزیر دا گوشت کھم دیں، تو مسلمان واسطے ایک خنزیر دا گوشت جڑے حرام ہے کہیں صورت اندر جائز کا نہیں۔ او فسقا، یا وہ ایہو جی چیز جنہیں نافرمانی کی گئی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دا نا اتنا گدا گیا ہوئے، او حل لغیر اللہ بھی، جی جانور دوتے اللہ تعالیٰ دا نا نہ گدا ہوئے ان جانور کو غیر اللہ دے نا دے ذبح کر گتا ہوئے، وہ بھی حلال حرام ہے چیز سارے واسطے حلال کا نہیں۔ جیری بھی چیز ہوئے، کھیر ہوئے، یا جیری چیز غیر اللہ دے نا دیتا گئی، اللہ تعالیٰ دے علاوہ دے نا دیتی گئی، وہ سارے واسطے جائز کہن میں، نبی دے نا دے ہوئے، پیر دے نا دے ہوئے، ولی دے نا دے ہوئے، غرض ہے کہ کہیں دے نا دے کوئی چیز کیتی گئی ہے، کہیں دے نا دے تو کوئی منت منی گئی ہے، تے جانور کو ہونے نا دے، پیر دے نا دے، یا ولی دے نا دے، یا نبی دے نا دے ذبح کیتا گئے، او جانور سارے واسطے حرام ہے، حلال کا نہیں۔ صرف اور صرف جو چیز اللہ تعالیٰ دے نا دے واسطے کیتی گئی ہے، اللہ تعالیٰ دے نا دے ذبح کیتی گئی، او چیز سارے واسطے جائز ہے۔ 11ویں شریف کرنے دیے 11ویں کرنے تو اے لوگ حضرت پیر جرین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تے ہن نا دے کرنے 11ویں شریف تو اے بھی جائز کا نہیں، کیونکہ بے بھی ولی ہیں انہیں واسطے بھی اصال ثواب کرنا چاہیے، صرف شاہ عبدالقادر جیلانی واسطے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ اتنا بڑا مرتبہ دیتا، بڑے ولی ہیں کہ انہیں کو اصال ثواب کرنے کی ضرورت ہی کیا نہیں، بنے لوگوں کرو جنہیں کو ضرورت ہے۔ تو خیر اللہ نے فرمایا احل لغیر اللہ بھی، جی کو اللہ تعالیٰ دے علاوہ دے نا دے ذبح کیتا ونے،
اللہ تعالیٰ دے علاوہ نہ کوئی چیز کیچے ونے تو او بھی حرام حلال کہنی. فمن استر غیر باغ ولا عادل. اگو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ مسئلہ بیان کی دینے کہ اگر بندہ کہیں یہ جی جا دے ہے کہ کو حلال چیز نہیں مل سکتی، حلال چیز نہیں مل سکتی، انہیں جان کو خطرہ ہے، اگر وہ حرام نہ کھاسی تو مر ویسی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دیتی ہے کہ اگر کوئی حلال چیز نہ ملے، پیمر چیز کھامڑ چیز حلال چیز نہ ملے تو او بندہ حرام کو اتنا کھاوے کہ جن وجہ تو انہیں جان بچ بنے، لذت بھی حاصل نہ کرے، ذائقہ انہیں نہ چکھے، ولا عادن حد سے تجاوز نہیں کرے، یعنی زیادہ بھی نہ کھاوے، اتنا کھاوے کہ جن وجہ تو انہیں جان بچ بنے. اگر وہ حرام کو نہیں کھمدا انہیں مر ونے تو وہ گنہگار تھی دے بندہ مر سے، اللہ تعالیٰ دا نافرمان تھی دے مر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت دیتی ہے کہ تو حرام کھا سکتی ہے، مجبوری ہے، اور نسی کھادا اپنی جان کو نہیں بچایا تو یہ گنہگار تھی دے مر سے. اللہ نے فرمایا فإن ربک غفور رحیم، اللہ تعالیٰ دی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، کہ تو سب مجبوری دی وجہ تو حرام کھا کے دے تو اللہ تعالیٰ دی ذات کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والی ذات ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے احکام کے مطابق اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا.